نون لیگ کے سٹنگ ایم پی ہیں حاجی ناصر صاحب، اور تھل میں دوسرے امیدوار ہیں کرنل سید زید شرازی جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، اور تیسرے نون لیگ کے امیدوار ہیں خود چودھری نذر حسین، اور جو آزاد گروپ کا امیدوار ہے ناصر جوید وڑیچ، وہ بھی نون لیگ سے ٹکٹ کی کوشش کر رہا ہے، اور پانچواں ایک لڑکا ہے امیدوار، وہ بیرسٹر جو کھوتیاں سے ہے بیٹی برادری کا۔ تو یہ نون لیگ کے تو 5 امیدوار ہیں۔ اب ان میں سے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ سب سے تعلق ہے، لیکن بات تو ہمیشہ جو ہے نا وہ تو خدا لگتی کرنی پڑے گی نا۔ حاجی ناصر صاحب میرے عزیز، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ رشتے میں میرے بھانجے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ ان کی وجہ سے نون لیگ کو سپورٹ کیا تھا، ورنہ میرا تو نون لیگ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جس طرح سے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ حاجی صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو ویسے واقعاتاً ان کے حق میں 2 باتیں جاتی ہیں کہ ایک تو سٹنگ ایم پی ہیں اور وہ بکے نہیں ہیں، ان پر بھی تو کوشش ہوئی تھی نا کہ بھئی ان سے ٹکٹ، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ان کو کئی موقع پر اپروچ کرتی رہی کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں، سینٹ کا دیں، دوسرا دیں، تو حاجی صاحب نے سٹینڈ لیا، تو یہ سٹینڈ ان کے حق میں جاتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو وسائل آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی ٹکٹ کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس کے ایسٹس ہیں وہ 12 ارب روپیہ وہ حاجی ناصر کے ہیں۔ تو یہاں تو یہی ہے نا، پیسے والے تیری بہار ہے، تو حاجی ناصر صاحب کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ اچھے تعلق ہیں قومی اسمبلی کے امیدوار مطلوب مہدی کے ساتھ، اور وہ دن کی دوستی نہیں ان کی رات کی دوستی بھی ہے، وہ رات کی بھی ان کی مجلسیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے حاجی صاحب کا کیس کافی مضبوط ہے۔ لیکن دوسری طرف کرنل سید زید شرازی جو ہیں وہ ایک نیا اضافہ ہیں مسلم لیگ میں۔ نون لیگ میں جو 2 بندے کی انٹری ہوئی ہے نا، پردان خان سے کرنل سید زید شرازی کی اور بلال اظہر کیانی کی جیلم سے، یہ نون لیگ میں ایک نیا خون داخل ہوا ہے، اور ان کی وجہ سے نون لیگ میں کی سیاست نے ایک نیا رنگ، عوامی رنگ اختیار کیا ہے، اور اہلیت کی طرف نون لیگ گئی ہے اور قابلیت کی طرف نون لیگ گئی ہے۔ صرف دڑے بندی کی بنیاد پر یہ طاقت اور دھن دوست کی بنیاد پر سیاست کرتے نظر نہیں آتے، اب یہ قدریاتی سیاست کرتے نظر آتے ہیں۔ تو شرازی صاحب اہل آدمی بھی ہیں، ان کا دھن کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور تیسرے کہ ان کا آرمی جو پس منظر ہے، تو وہ قوتیں جنہوں نے نون لیگ کی اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں دور کرائی ہیں، وہ ان کے ساتھ قریبی مراسم ہیں ان کے شرازی صاحب کے، اور شرازی صاحب مالی وسائل بھی رکھتے ہیں، تو ان کی پارٹی میں بھی جو ہے اوپر خصوصاً شہباز شریف کے ساتھ بڑے ذاتی اور پرسنل تعلق ہیں۔ ان حالات سے ان کا کیس بھی بڑا مضبوط ہے۔ اب رہ جاتے ہیں چودھری نذر حسین۔ چودھری نذر حسین اگر 2018 میں الیکشن کو اوائڈ نہ کرتے تو ٹکٹ نون لیگ کا ان کا تھا، اور ان کے کو اگر نون لیگ کا ٹکٹ ملتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ شاید اپسٹ ہوتا کہ فواد چودھری ہار جاتے اور مطلوب مہدی جیت جاتا۔ اس وقت چودھری نذر کی یہ پوزیشن تھی، لیکن چودھری نذر نے وہ وقت ضائع کیا، اور دوسرا انہوں نے جو آؤٹ آف وے جا کے فواد چودھری کی وکالت کی، جبکہ یہ تھے نون لیگ کے، اور اس کے علاوہ ان کا ان کے ساتھ مزاج بھی نہیں ملتا، وہ انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دینا تھا، وہ ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، انہوں نے اپنی وہ کریڈیبلٹی تھوڑی سی خراب کی۔ لیکن آج بھی ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک تعارف ہے کہ 2 دفعہ ایم پی رہے ہیں، اور یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ میں ان کی لابی بھی ہے، اور اب نہیں معلوم کہ چودھری فرخ الطاف کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ چودھری فرخ الطاف ان کو سپورٹ کرے گا، اور اگر چودھری نذر کو چودھری فرخ الطاف نے سپورٹ کیا تو ان کے ٹکٹ کو ملنے کا بھی چانس موجود ہے۔ اب نئے 2 بندے جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں نون لیگ میں، ایک ہے ناصر وڑیچ فرام سدھوا۔ یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ملک ریاض ثانی ہے، بحریہ ٹاؤن کی ساری مینجمنٹ میں ملک ریاض کے بعد سب سے جو سینئر بندہ اس کاروبار کا انچارج ہے وہ ناصر وڑیچ ہے، اور بحریہ ٹاؤن کے مالک کی جو سیکی ہے، جو ہسٹری ہے، جو اس کا سائنس، جو اس کی سائنس ہے، جو طریقہ ہے، آپ کو علم ہی ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے، کیسے کوئی کام لینا ہے، کس سے کس طرح لینا ہے مجھے پتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ناصر وڑیچ جو ہے نا اس کے پیچھے سرمایہ کی اور ایک وزڈم کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ اگر اس کو ٹکٹ ملتا ہے وہ امیدوار بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کو صرف نون لیگ کا ووٹ نہیں ملے گا، اس کو آبد جتانے کا پورے گروپ کا ووٹ اس کو ملے گا،
تو اس لحاظ سے وہ بڑا مضبوط امیدوار ہوں. اب رہ جاتی ہے کہ نیا بچہ آیا ہے بیرسٹر ہے, اس کی قابلیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ بیرسٹر ہے, لیکن میرے وہ عزیز بھی ہیں. لیکن میں بات سچ کرتا ہوں یار, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے باپ نے مطلب ہے اس کی قابلیت ہے کہ ایک اوورسیئر سے وہ خرب پتی بنا ہے, یہ اس کا کمال ہے. اس کے پاس وہ جادو کی کون سی چھڑی تھی کہ وہ ایک اوورسیئر سے خرب پتی بن گیا. پھر اس خرب پتی نے ظاہر ہے وہ کروڑوں روپے لگائے ہوں گے اور وہ اس نے ایچ ای سین میں بیٹے کو پڑھا لیا, پھر اس نے کروڑوں روپے لگائے ہوں گے تو اس کو بیرسٹر بنوا لیا اپنا یورپ سے. تو اس کا مطلب ہے سرمایہ کے زور پر وہ جہاں بچہ پہنچا ہے نا, اہلیت کے زور پر تو نہیں پہنچا نا. اہلیت کے زور پر پہنچے تو یہاں تو غریبوں کے بڑے بڑے لائق بچے ہیں اس سے, وہ تو نہیں بیچارے پڑھ سکے, نہ ایچ ای سین میں پڑھ سکے, نہ یورپ سے بسٹی انہوں نے کی ہے. تو وہ دولت کے زور پر اس نے یہ سارا کچھ حاصل کیا. آج بھی اس کے پاس میرٹ کیا ہے, وہ تو بچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں سیاست کا لفظ ہے, اس کو نہیں پتا. اس کے پاس صرف اور صرف یہ ہے کہ بھئی ہم پیکج دیں گے کس کو, نون لیگ کے کارکنوں کو اور لوگوں کو, کہ بھئی جناب نوٹ اور ووٹ کا مقابلہ ہم کریں گے, ہمارے ساتھ ٹکٹ کے لیے بھی کوئی بولی دے لے, ووٹ کے لیے بھی ہمارے ساتھ کوئی بولی دے لے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر سرمایہ سروائیو کرے گا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ وہ جی بڑا لائق, تو بڑا نیک لائق بچہ آیا ہے, میں کہتا ہوں یہ سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ ہوگا کہ یہاں پھر ہمیشہ کے لیے سرمایہ دار ہی, پہلے ہم جگیرداروں کو روتے تھے نا, پھر ہم سرمایہ داروں کو روئیں گے کہ پھر یہاں سرمایہ دار ہم پر مسلط ہوں گے, پھر کوئی عام آدمی جو ہے نا وہ سیاست نہیں کر سکے گا. یہ ہے نون لیگ کی اسٹوری. اب اگر